فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں۔ ایک طرف ساری دنیا ہو اور ساری دنیا کا ساز و سامان ہو، اور دوسری طرف فجر کی 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع انسان کو مل رہا ہو، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات پر نص ہے کہ وہ ساری دنیا اور اس کا ساز و سامان لینے سے بہتر اور افضل ہے یہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھنا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی اہمیت ہے ان فجر کی 2 رکعتوں میں اسلام کے اندر، کہ ساری دنیا اور اس کا ساز و سامان ایک طرف اور یہ فجر کی 2 سنتیں ایک طرف۔ ایک روایت میں مسلم شریف کی ہے، ایک روایت میں عائشہ ام المومنین سے ہی یہ لفظ ہیں، لہما احب الی من الدنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے محمد کو دنیا میں سب سے زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں یہ فجر کی 2 رکعتیں۔ اسی وجہ سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان فجر کی 2 رکعتوں کا جتنا خیال رکھتے تھے، جتنا ان کا اہتمام کرتے تھے، اتنا خیال آپ کسی بھی چیز کا دوسری کا نہیں کرتے تھے۔ ہماری ماں عائشہ ام المومنین کی روایت میں یہ لفظ ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے، اتنا خیال رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی بھی چیز کا جتنا میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا۔ اس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا اہتمام اور خیال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے، عائشہ ام المومنین سے ہی مروی ہے رضی اللہ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں کبھی چھوڑتے ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی یہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ ویسے فرض 2 ہو جاتے ہیں، جو 4 فرضوں والی نماز ہے اس کے سفر میں 2 فرض رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ان کی اتنی اہمیت ہے ان 2 سنتوں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ان کو پڑھتے تھے اور سفر میں بھی ان کا اہتمام کرتے تھے، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ حدیث بھی مشہور ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو سحری سے کچھ وقت پہلے آپ نے پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پہرے دار مقرر کر دیا، تو ان کو کہا کہ اذان کے ٹائم میں ہمیں جگا دینا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں جگا دوں گا۔ تو بلال رضی اللہ عنہ سورج کی طرف منہ کر کے وہ بھی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، ان پر بھی نیند غالب آ گئی، اللہ نے ان کو بھی سلا دیا۔ تو آنکھ نہیں کھلی بلال رضی اللہ عنہ کی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا، سورج چڑھ چکا تھا، سورج چڑھنے کے بعد آپ کی آنکھ کھلی سب سے پہلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، بلال تو نے ذمہ داری لی تھی کہ میں اٹھاؤں گا۔ بلال کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی جس ذات نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا چلو بھئی یہاں اس جگہ پر شیطان ہے، آگے چلو۔ قافلہ آگے چل پڑا، کچھ دور جا کے اللہ کے نبی نے کہا اب یہاں رکو۔ وہاں پر اذان کہلوائی فجر کی، سورج طلوع ہوا ہے، چلنے سے پہلے ہی طلوع ہو چکا تھا، اٹھنے سے پہلے ہی۔ وہاں پر اذان ہوئی، نماز کی تیاری کی، اور پھر صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں ادا کی، اور پھر آپ نے جماعت کروائی فجر کی سورج نکلنے کے بعد۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ اہتمام کرتے تھے فجر کی سنتوں کا، اور آپ کی نظر میں ان کا کتنا بڑا مقام تھا۔ ساری سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں چھوڑ دیتے تھے، رواتب جتنی بھی ہیں نمازوں کے آگے پیچھے والی، لیکن ان سنتوں کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ان سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی بھائی کی یہ سنتیں فجر سے پہلے رہ جائیں، لیٹ ہو جائے وہ اٹھتے ہوئے، تو وہ فجر کی جماعت کے فوراً بعد پڑھ سکتا ہے۔ یہ جو فجر کے نماز کے دوران پڑھنے والا بعض لوگوں کا عمل ہے، یہ پیارے پیغمبر کی حدیث کے صریحاً خلاف ہے، بالکل اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، پیارے پیغمبر نے کہا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر فرضی کے علاوہ کوئی نماز ہوتی نہیں۔ تو یہ سنتیں تو ہوگی نہیں نماز کے دوران۔ بعض لوگ اس کے باوجود بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واضح اور صریح نص کے باوجود وہ جماعت کے دوران سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ نماز ہوتی نہیں، اور اللہ کے نبی نے اسے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ تو یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ 2 بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فجر کے بعد نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے پڑھ لی تو آپ نے کہا ان کو بلاؤ میرے پاس۔ آپ نے پوچھا تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہماری پہلے والی 2 رکعتیں رہ گئی تھی۔ یہ لفظ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اگر فجر کے فوراً بعد 2 رکعتیں پڑھنا ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، غلط ہوتا، تو
تو اللہ کے نبی اس پر خاموش ہوتے یا ان کو منع کرتے؟ آپ ان کو کہتے بھی خبردار آج کے بعد نہیں پڑھنی، تم نے یہ ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر خاموشی یہ دلیل ہے کہ فجر کے فوراً بعد سنتوں کی قضائی اگر کسی کی پہلے رہ گئی ہیں تو وہ دے سکتا ہے۔ ان سنتوں کی اسلام میں فضیلت، مقام اور اہمیت ہی بے شمار ہے، اس لیے جو جماعت کے دوران جو پڑھنے والے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، نہ اپنی سنتیں اہمیت والی ضائع کرنی چاہیے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سر عام مخالفت کرنی چاہیے، اور نہ ہی وہ قرات کے دوران جب امام پڑھ رہا ہو، ایک طرف ہمارے یہ بھائی کہتے ہیں کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، اور ادھر سارا کچھ ہی پڑھی جا رہے ہوتے ہیں، امام کی قرات بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے جو ہے نا وہ ڈرنا چاہیے ہمارے ان بھائیوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے، اپنی زندگی کو، اپنے عمل کو اس کے مطابق بنائیں گے تو ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔